العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القسم. وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا بِكْرًا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول هذا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا. والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقها، والتسوية في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تبني على النشاط. نکاح کے تمام احکامات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب اب یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر بیویاں مختلف ہوں تو بیویاں مختلف ہو، یعنی قرآن کریم نے متعدد ازواج کو رکھنے کا حکم دیا ہے. 4 بیویوں تک ایک آدمی ایک مرد نکاح کر سکتا ہے. تو اگر 4 بیویاں اس کے نکاح میں ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں کم سے کم، تو اسی صورت میں ان کے درمیان باری تقسیم کی جائے گی. یہ لفظ قسم بھی ہے اور قسم بھی ہے. یہ قسم انقسام المال بین الشرکاء، مال کو تقسیم کرنا شرکاء کے درمیان اور ان کے نصاب کو متعین کرنے کو قسم کہا جاتا ہے. اور اسی سے قسم بین النساء ہے. قسم بفتح القاف وسکون السین، قسم بین النساء، عورتوں کے درمیان تقسیم کرنا، باری. اور یہ لفظ قسم بھی ہے، حصے کے معنی میں ہے. جو حصہ آدمی کو تقسیم کرنے کے بعد مل جاتا ہے اس کے قسم کہا جاتا ہے. 2 عورتیں جب ہوں تو ان کے درمیان میں تقسیم کرنا، ان کا حصہ متعین کرنا مرد پر ضروری ہے. اذا کان لرجل امرأتان حرتان، جب کسی آدمی کے پاس 2 آزاد بیویاں ہوں تو مرد پر ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان باری میں انصاف کرے. دونوں کے دونوں باکرہ ہوں یا دونوں کے دونوں سیبہ ہوں یا ان دونوں میں سے ایک باکرہ ہو اور دوسری سیبہ ہو. فعلیہ وجوب بتا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انصاف بیویوں کے درمیان ضروری ہے. اور اگر آدمی یہ ڈر رکھتا ہے کہ میں انصاف نہ کر سکوں گا تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک ہی بیوی. اگر متعدد بیویاں رکھ کر کے انصاف نہیں کر سکتے ہو تو آخرت کی پکڑ سے بچو، فواحدتن، ایک ہی بیوی. اور وہ بھی نہ ہو تو اسی صورت میں صرف مملوکہ باندی پر اکتفا کرو. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ایک دم انصاف کرنا چاہو عورتوں کے درمیان تو انصاف نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایک کی طرف بالکل ہی جھک گئے، دوسری کو چھوڑ دیا لٹکنے والے کی طرح نہیں. تو عدل کا حکم بیویوں کے درمیان قرآن کریم نے بھی دیا ہے. صاحب کتاب اسی سے اخذ کر کے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دو بیویاں ہوں، دونوں آزاد ہوں، تو شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان باری میں انصاف کریں. دونوں باکرہ ہوں، یہ بھی نئی آئی ہوں، دونوں سے شادی کیا ہے آج ہی، یا دونوں سیبہ ہیں، دونوں پرانی ہیں، یا ایک باکرہ ہے دوسری سیبہ ہے، باری متعین کرنا، برابری کرنا ضروری ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے من کانت لہ امراتانی، وہ شخص جس کی دو بیویاں ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک گیا باری میں، قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا ایک طرف جھکا ہوا ہوگا. دو موڑے ہیں، ایک موڑا جھکا ہوا ہوگا، یہ خود ہی گواہی دیتا ہوا آئے گا میں نے دو بیویاں رکھی تھی اور ایک بیوی سے زیادہ تعلق رکھا تھا اور ایک بیوی کو زیادہ دن دیے تھے، وقت دیے تھے، اس کا بازو جھکا ہوا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل فی القسم بین نسائہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے درمیان باری میں انصاف کیا کرتے تھے. حضرت کی بیویاں تھیں 9 بیویاں وقت واحد میں، لیکن آپ سب کے درمیان انصاف کرتے ہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعدل فی القسم بین نسائہ، اور حضرت فرماتے تھے اللہم اے اللہ ھذا قسمی، یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، ان چیزوں میں جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں اختیار رکھتا ہوں. فلا تؤاخذنی، بس آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیے ان چیزوں میں، لا املک، جس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی زیادت المحبہ. ظاہری حقوق ادا کرنا میرے بس میں ہے، لیکن دل اگر کسی ایک کی طرف مائل ہے، زیادہ محبت ہو رہی ہے، تو اللہ اس میں میرا اختیار نہیں ہے، اس لیے دل تو تیرے قبضے میں ہے، اس پر مجھے میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا. ولا فصل فیما روینا، اور کوئی فصل نہیں ہے ان چیزوں میں جس کو ہم نے روایت کیا ہے، یعنی حضرت نے تقسیم کیا عورتوں کے درمیان، باری برابر انصاف کیا ہے. باکرہ اور سیبہ کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے کہ بھئی ایک نئی ہے اس کو زیادہ وقت دو، یہ تو پرانی ہے اس کو وقت بہت دے چکا ہوں. جس دن دونوں بھی دو بیویاں ہو جائیں، دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہیے. والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، اور پرانی اور نئی دونوں کے دونوں برابر ہیں. ایک 4 سال پہلے شادی کیا تھا، ایک ابھی کیا ہے، اب پہلی کو زیادہ وقت نہیں، فرماتے ہیں دونوں کے دونوں پرانی اور نئی دونوں برابر ہیں. لاطلاق ما روینا، اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کو ہم نے روایت کیا ہے کہ حضرت انصاف کرتے تھے باری میں اپنی عورتوں کے درمیان، نئی پرانی کی کوئی صراحت نہیں ہے. یہ دلیل نقلی تھی. دلیل عقلی وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، باری نکاح کے حقوق میں سے ہے. وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے درمیان اس سلسلے میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں ہے. ارے بھائی ساتھ رہنے کے لیے شادی کیا ہے، جب ساتھ رہنے کے لیے شادی کیا ہے جتنا ایک کے پاس رہتے ہو اتنا دوسری کے پاس بھی رہو، یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے. والاختیار فی مقدار الدور الی الزوج لأن المستحق هو التسویۃ دون طریقها، اور اختیار چکروں کی مقدار میں شوہر کو ہوگا، اس لیے کہ برابری اس لیے کہ لازم وہ برابری ہے، دون طریقها، نہ کہ اس کا طریقہ. اس عبارت کا حاصل کیا ہے؟
کتنا کتنا دن متعین کرتا ہے بیویوں کے پاس رہنے کے لیے، یہ شوہر کے اختیار میں ہے۔ 2 دن کی باری مقرر کریں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ 1 دن کی باری مقرر کریں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ 3 دن کی باری مقرر کریں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن پہلے کے لیے جتنے دن مقرر کیے ہیں، دوسرے کو بھی اتنا، تیسرے کو بھی اتنا ہی باری مقرر کریں۔ لازم ہوا تسویت، برابری ہے، دونوں طریقے ہے، اس کا طریقہ نہیں، اس کا طریقہ شوہر کو حاصل ہوگا، 2 دن کرتا، 3 دن کرتا، 4 دن کرتا، 4 گھنٹے کرتا۔ اور برابری کس چیز میں ہونی چاہیے؟ والتسویۃ فی البیتوتۃ لا فی المجامعۃ، برابری رات گزارنے میں ہونی چاہیے، اگر 2 رات وہاں 2 رات یہاں بھی۔ جمع میں برابری ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نشاط پر مبنی ہے، طبیعت میں نشاط ہوگا، خوشی ہوگی، انبساط ہوگا، چاہت ہوگی، تو پھر یہ جمع پر آمادہ یہ باتیں کرے گی۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر جمع کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے رات گزارے، البتہ جان بوجھ کر کے ایک کے ساتھ بالکل جمع ہی نہیں کرتا اور دوسرے کو بار بار، یہ بے انصافی ہو جائے گی، جان بوجھ کر کے ایسا۔ اور البتہ یہ ہے کہ اتفاق سے کہیں زیادہ ہو گیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کرنا قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو اور دوسری باندھی ہو، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ بِذَلِكَ، 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور دوسری باندھی ہے، تو چونکہ آزاد کے لیے ڈبل حصہ ہے، باندھی کے لیے تہائی حصہ ہے، تو اب تقسیم کرے گا باری کو 2 دن آزاد کے پاس اور 1 دن باندھی کے پاس، کیونکہ باندھی کا ڈبل حصہ۔ ان دونوں 2 بھی وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا، اور ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور دوسری باندھی ہے، تو آزاد کو 2 ثلث باری میں سے اور باندھی کو 1 ثلث اسی میں سے۔ وَوَرَدَ الْأَثَرُ، اور اسی میں سے متعلق اثر وارد ہوا ہے، صحابہ کی تقسیم بھی یہی رہی ہے، اور اس لیے کہ باندھی کی حلت وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ النُّقْصَانِ فِي الْحُقُوقِ وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهِنَّ قَائِمٌ۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ باندھی کی حلت آزاد کی حلت سے کم ہے، باندھی کے اندر حلت کم ہے اور آزاد کے اندر حلت زیادہ ہے، اس لیے کہ باندھی ہونا یہ کفر کا اثر ہے، تو جو پہلے سے حلال ہو اس کے اندر حلت زیادہ ہے، شریعت نے اس کو ڈبل حق دیا ہے، اس لیے کہ باندھی کی حلت آزاد کی حلت سے کم ہے، پس ضروری ہے نقصان کا ظاہر کرنا حقوق میں، جو حقوق دونوں کو مل رہے ہیں اس میں کمی کا اظہار ضروری اس لیے ہے کہ وہ باندھی ہے، اور اس کو زیادہ دینا ضروری ہے اس لیے کہ وہ آزاد ہے۔ آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد، مکاتبہ اور مدبرہ اور ام ولد یہ باندھی کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ رقیت ان کے درمیان موجود ہے۔ مکاتبت، آقا نے باندھی سے کہہ دیا ہو تو مجھے 5000 روپیہ دے دے، بدلے کتابت ادا کر دیں، تو آزاد ہے۔ ابھی اس نے دیا نہیں ہے، کوشش کر رہی ہے، تو اسے باندھی کہا جائے گا، رقیت موجود ہے اس کے اندر۔ مدبرہ، آقا نے باندھی سے کہہ دیا ہو تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، ہے تو آزاد لیکن آقا کے مرنے تک ابھی وہ باندھی ہی ہے۔ اگر ایسی عورت سے کسی نے شادی کیا ہے تو اس کے لیے بھی آزاد کا آدھا ملے گا۔ ام الولد، جس باندھی سے آقا نے جمع کیا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو، لڑکی پیدا ہوا، اولاد ہو گئی ہو، ایسی ام ولد کہلائے گی۔ اب اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں، جب تک آقا ہے باندھی، اور آقا کے مرنے کے بعد یہ باندھی آزاد ہو جائے گی۔
کہہ رہے ہیں یہ سب بادی کے منزلیں، بادی کے درجے میں ہیں. علت اس لیے کہ ان کے درمیان، ان کے اندر رقیت موجود ہے. جب رقیت موجود ہے تو ایسی سب صورت میں بادی کو آدھا حصہ، اور اس کے مقابلے میں اگر آزاد بیوی ہے تو اس کو ڈبل حصہ ملے گا. قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى القرعة مستحقة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلا أن نقول أن القرعة لتطيب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب، وهذا لأن لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا يرى أن له ألا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة. شریعت نے بڑی باریکیوں سے مسائل کو بیان کیا، فقہا نے بڑی دقت نظری سے مسائل کو نکالا ہے. یہ تو گھر کی بات تھی، سفر میں جانا ہو تو کس کو لے جائے؟ ظاہر بات ہے سفر میں جانے کے لیے ہوشیار ہونا ضروری ہے. بیچاری برقع میں بیٹھی ہے، ادھر بھی نہیں دیکھتی ادھر بھی نہیں دیکھتی، سامان چورا کے لے کے چلا گیا، تو اس کو لے جانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایسی بیوی بھی ایک سامان ہی تو ہے نا، اس کو بھی کچھ چورا کے لے جائے. اس لیے سفر میں اگر ساتھی کرنا ہے تو ہوشیار، بالکل چوکن، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کون آیا کون گیا، کس نے ہاتھ لگایا. عورتوں کو حق نہیں ہے، باری عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے باری میں سفر کی حالت میں شوہر سفر کرے بمن شاء منہن، ان میں سے جس کو چاہے، شوہر سفر کرائے بمن شاء، جس کو چاہے ان میں سے. اور اولا یہ ہے کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کرے، فیسافر، سفر کرائے، سفر کرے اس کے ساتھ جس کا قرآن نکلا ہے. اولت کہہ دیا ہے کہ برابری ضروری نہیں، پھر کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قرآن ڈال لے، جس کے نام نکلے اس کو لے کے چلا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اذا اراد سفر، جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے. اس لفظ سے، اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیویوں کے درمیان سفر میں لے جانے کے لیے قرآن اندازی کرنے کو واجب قرار دیا. الا، مگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن ڈالے، لیکن مقصد واجب نہیں ہے. قرآن آپ نے ڈالا تھا عورتوں کی طیب خاطر کے لیے، تو یہ باب استحباب سے ہوگا، وجوب کے باب سے نہیں ہوگا. قرآن لائیں، ہم کہتے ہیں قرآن عورتوں کے دل کو خوش کرنے کے، طیب خاطر کے لیے، لتطیب قلوبہن فیکون من باب الاستحباب، تو یہ استحباب کے باب سے ہوگا. اور یہ اس لیے کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے شوہر کے سفر کے وقت، شوہر سفر میں جائے عورت کو بھی سفر میں لے جائے، کوئی حق نہیں، کوئی ضرور نہیں. جب اصلاً شوہر کے لیے جائز ہے عورت کو سفر میں نہ لے جانا واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ رکھے. سفر میں لے جانا ضروری نہیں بیوی کو، جب سفر میں لے جانا بیوی کو ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ہوگا نا کہ ان میں سے کسی کو بھی ساتھ نہ رکھے، اختیار ہے. اور اگر رکھنا چاہے تو اس کے اوپر چھوڑ دیے، جس کو چاہے رکھے. الا یرا، کیا سمجھتے نہیں کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ رکھے. اسی طرح یہ بھی جائز ہوگا کہ سفر کرے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ. اور اگلی ایک بہت باریک بات ہے، اس مدت کو اس پر شمار نہیں کیا جائے گا. باری میں سفر میں گیا، ایک ہفتے کے لیے ایک بیوی کو لے گیا، اور واپس آنے کے بعد بولے ابھی یہ اس کے ساتھ رہ چکی ہے سفر میں، لہذا اس کی باری نہیں،
پھر تیسرے نو باری شروع ہوگی، اس کے پاس 4 دن، اس کے پاس پھر 4 دن۔ وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِالتَّرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ لِأَنَّ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها ولها أن ترجع في ذلك لأنها سقطت حقا ولم يجب بعد فلا يسقط۔ عورتوں کی باری ہے، ایک عورت اپنی باری دوسری سوتن کو دینا چاہے دے سکتی ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے آج میرے ہاں لال جھنڈی ہے تو آپ وہاں چلے جائیے، بدل لے یہ بھی چلتا ہے، اور نہ بدل لے بلے ٹھیک میری باری وہاں اس کی باری بھی وہاں، یہ بھی جائز ہے۔ وَإِنْ رَضِيَتْ، اور اگر بیویوں میں سے کوئی ایک پسند کرے، خوش چاہے اپنی باری کو چھوڑنا اپنی سوتن کے لیے جازا تو جائز ہے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، کسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دیا تھا۔ گھر سے نکلنے لگے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے رجعت کر لیجئے، میں چاہتی ہوں قیامت کے دن آپ کی زوجہ بن کر کے اٹھوں، اور نہ مجھے مردوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، صرف آپ مجھے اپنی بیوی بنائے رکھیں اور میری باری عائشہ کے لیے خاص کر دیں۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کہا کہ وہ ان سے رجوع کر لیں اور ان کے باری کے دن کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کر دیں۔ تو اپنی باری چھوڑنا جائز ہے، اور اگر کسی عورت نے شوہر سے کہہ دیا ہے آج میری باری ہے، آپ میرے یہاں آنے کے بجائے وہاں جا سکتے ہیں، لیکن پھر مغرب سے پہلے پہلے یا عشاء سے پہلے پہلے وہ چاہے اپنی باری کو واپس لینا تو واپس لے سکتی ہے۔ علت اس نے اپنا حق ساقط کیا، گویا کہ ہدیہ کیا، لیکن ابھی ہدیہ وہاں تک پہنچا نہیں، اس سے پہلے پہلے وہ واپس لینا چاہیے، ہدیہ دے تو دیا لیکن ابھی اس کے وجوب کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پہلے وہ واپس لے سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَهَا، عورت کے لیے جائز ہے، أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اس میں رجوع کر لے، اس لیے اس نے ساقط کیا ایسے حق کو، لم یجب بعد، اب تک واجب نہیں ہوا ہے، فلا يسقط، تو ساقط نہیں ہوگا۔ واجب ہوتا رات گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا، ساقط ہو جاتا، لیکن ابھی تو یہ حق واجب ہی نہیں ہوا ہے، اب وجوب شروع ہو رہا ہے، وہ اپنا وجوب واپس لینا چاہتی ہے تو واپس لے سکتی ہے۔ حاصل یہ ہے، اب غور سے سنیے گا، اپنی باری دوسرے کے لیے ہدیہ کیا، لیکن پھر کسی بنا پر وہ اپنی باری کو واپس لینا چاہتی، اپنے شوہر کو واپس اپنے گھر میں اپنے دن میں بلانا چاہتی ہے تو بلا سکتی ہے، اور اس نے دے دیا ہے واپس فرمت ہدیے کو دے کے واپس لے سکتے ہیں، یہ بھی ایسا ہدیہ ہے لیکن ابھی تک یہ اس کی ملکیت میں نہیں پہنچا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ واپس لے رہے۔ اگر رات گزر جاتی پھر واپس لیتی تو اب واپس لینے کا حق نہیں تھا، رات گزرنے سے پہلے وہ واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتی ہے۔ اسی کو کہہ رہے وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.